بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اراکین پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے جو جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اپنے موقف کو دہراتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، جبکہ اسرائیل ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے قتل عام جاری رکھا تو اسے پوری دنیا میں ایک تخریب کار ریاست قرار دیا جائے گا۔ ترکیہ کے صدر نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، ترکیہ اس نسل کشی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اقدامات کرے گا۔ نیتن یاہو جتنے ایٹم بم بنا لے، انجام کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسرائیل کو اسلحہ انٹیلیجنس سپورٹ دینے والے بھی ان جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ روزانہ سینکڑوں بچے بمبوں سے مرتے ہیں۔ یورپی یونین سے امریکہ تک سب خاموش کھڑے ہیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ فرانس میں 23 افراد ہلاک ہوئے تو دنیا بھر سے لوگ پیرس میں مارچ میں شریک ہوئے۔ اب غزہ میں تقریباً 13,000 لوگ مر چکے ہیں۔ کہاں ہے سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم؟ رجب طیب اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو، تمہارے پاس ایٹم بم ہیں یا نہیں؟ اتنے ہی طاقتور ہو تو اعلان کرو، جتنے ایٹم بم بنا لو، اب تمہارے انجام کا وقت آن پہنچا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ مغربی ممالک برسوں ہماری سرزمین کو آرمینیا میں شامل کرنے کے خواب دیکھتے رہے۔ ہم نے انہیں قراباغ میں ایسا سبق سکھایا جس پر یہ سب خاموش ہو گئے۔ اب اسرائیل بھی ایسے ہی فریب میں مبتلا ہے اور مایوسی ان کا مقدر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ حماس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، لیکن حماس ایک سیاسی جماعت ہے۔ حماس فلسطین میں انتخابات میں کامیاب ہو کر برسر اقتدار آئی ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے حماس کے حقوق چھین لیے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں 36 سول ڈیفنس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور طبی شعبے میں 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے 35 ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں سے اب صرف کچھ ہی فعال ہیں اور باقی بمباری اور ایندھن کی قلت کی وجہ سے بند ہو گئے۔ 3,600 غیر فوجی افراد غاصب صہیونی حکومت کی بمباری سے پیدا شدہ ملبے کے نیچے اب بھی دبے ہوئے ہیں، اور ان افراد میں 1,750 بچے شامل ہیں۔ ادھر صہیونی حکومت نے غزہ پٹی کے وسطی علاقے حی الصبرہ میں تازہ حملہ کیا ہے، جس میں 50 فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے 2 فوجی افسر شمالی غزہ میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ صہیونی اخبار نے بھی جمعرات کو جھڑپ میں 2 صہیونی فوجی افسروں کی ہلاکت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں فوجی افسر بٹالین کمانڈر تھے۔ ان دونوں فوجی افسروں کی ہلاکت کے ساتھ ہی غزہ میں اب تک 338 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں میں کئی کی حالت نازک بھی بتائی جا رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں صہیونی حکومت کی زمینی کارروائی میں اسے بھاری جانی نقصان کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوجی غزہ میں فلسطینی پارلیمنٹ کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید فضائی حملے اور شدید بمباری کرنے کے بعد ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہو گئے تھے، جہاں فلسطین کی قانون ساز اسمبلی کی عمارت واقع ہے۔ صہیونی فوجیوں نے فلسطین کی پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو کر اس کی تصاویر بھی جاری کی تھیں اور اسے اپنی بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملوں کے نتیجے میں وہ اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے اور جنگی جرائم میں اضافہ کرتے ہوئے فلسطینی پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی دھماکہ خیز مواد نصب کر کے اڑا دیا۔ جبکہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک مسجد پر بھی حملہ کر کے 50 نمازیوں کو شہید کر دیا، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔
اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے صبرا میں مسجد پر اس پر بمباری کی جب مسجد میں نماز جاری تھی اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی فوج ایک بار پھر غزہ کے الشفا ہاسپٹل میں داخل ہو کے ہاسپٹل کے جنوبی داخلی راستے کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا۔ بیسمنٹ سمیت مختلف حصوں میں تلاشی کے دوران نہ یرغمالی ملے، نہ کسی سرنگ کا نام و نشان ملا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے الشفا ہاسپٹل سے حماس کا اسلحہ اور وردیاں ملنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا، تاہم اسرائیلی دعویٰ ڈاکٹروں اور حماس نے جھوٹا قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج کے اکاؤنٹ سے بطور ناقابل تردید شواہد پوسٹ کی جانے والی الشفا ہاسپٹل کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری کو 40 روز سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اب تک 11,500 سے زائد فلسطینی شہید اور 25,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی میڈیا اور ذرائع ابلاغ نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوجوں نے غزہ میں واقع الشفا ہاسپٹل پر حملہ کیا، لیکن ان کو ہاسپٹل کی عمارت میں نہ کوئی ہتھیار ملا اور نہ ہی کوئی صہیونی قیدی۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے غاصب حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ فلسطین کے مجاہدین اس ہاسپٹل کو اپنے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور وہیں پر انہوں نے ہتھیار اور صہیونی قیدی چھپا رکھے ہیں، لیکن خود صہیونی ذرائع ابلاغ بھی صہیونی حکام کے دعووں کی تصدیق نہیں کر سکے، جبکہ الشفا ہاسپٹل پر غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے میں اس ہاسپٹل میں پناہ لینے والے بہت سے فلسطین شہید ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے الشفا ہاسپٹل کے علاوہ غزہ پٹی کے دیگر ہسپتالوں پر بھی حملہ کیا، لیکن کسی بھی ہاسپٹل میں حماس یا دیگر کسی فلسطینی تنظیم کا کوئی بھی رکن وہاں نہیں ملا۔ غزہ میں فلسطینی جام بازوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے اور غاصب عناصر نے شیخ رضوان علاقے اور اس کے اطراف پر توپ خانے سے حملہ کیا ہے۔ غزہ کے مجاہدین بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کی قصر العدل عمارت پر کہ جہاں صہیونی فوجی چھپے ہوئے تھے راکٹ سے حملہ کیا ہے اور اس سے صہیونی فوجیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ شہید عمر القاسم مزاحمتی گروہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس نے نیر عام علاقے کو توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں پر بھی تازہ میزائل حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے میزائل حملوں کے بعد مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں اور غزہ کے اطراف میں واقع غیر قانونی صہیونی بستیوں میں خطرے کا سائرن بجنے لگا اور تل ابیب میں غاصب صہیونیوں پر وحشت طاری ہوگی اور وہ پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ اسلام آباد میں فلسطینی مزاحمتی محاذ کے ہزاروں حامیوں کی موجودگی میں صہیونی امریکہ مخالف ایک بڑا مظاہرہ ہوا، جس میں غزہ میں صہیونیوں کے جرائم کی مذمت کی گئی اور مظاہروں نے امریکی سفارت خانے کے قریب مارچ اور احتجاج بھی کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کی عظیم داستان رقم کی اور اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا کر صہیونی دشمن کے خلاف الاقصی طوفان آپریشن کی حمایت کی۔ فلسطین کی حمایت میں ہونے والے اس بہت بڑے اجتماع میں قابل قدر شخصیات نے بھی شرکت کی اور فلسطینی قوم کے دفاع اور اسلام کے غاصب دشمنوں بالخصوص امریکہ اور صہیونیوں کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کے لیے مسلم اتحاد کی اہمیت پر زور دیا۔ فرانس نے 2013 کے نام نہاد کیمیائی حملوں کے بارے میں انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف بین الاقوامی گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے۔ عدالتی ذریعے نے کہا کہ بشار الاسد پر شام کے دارالحکومت کے قریب اگست 2013 کے حملوں میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے، جس کا الزام شامی اپوزیشن نے بھی دمشق پر لگایا تھا۔ شام کے صدر بشار الاسد کے بھائی کی گرفتاری کے لیے بھی بین الاقوامی وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جو اس رپورٹ کے مطابق شام کے ایک ملٹری یونٹ کے سربراہ ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو شام کی مسلح افواج کے 2 جرنیلوں کی گرفتاری کا بھی وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔
افغان تاجروں کے کئی مہینے سے کراچی بندرگاہ پر سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز رکے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ کنٹینرز ایسے بھی ہیں جو 1 سال سے زیادہ بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ طالبان نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تاجروں کے 3000 سے زائد کنٹینروں کو ڈسچارج کیے جانے کا حکم دیا جائے۔ دوستو، پاکستان نے ان کنٹینرز کو سمگلنگ کے شعبے میں یا ٹیکس ادا نہ کیے جانے کی بنا پر ضبط کر رکھا ہے، جبکہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے نگراں وزیر تجارت نور الدین عزیزی نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت، نقد رقم اور پاکستان سے نکالے جانے والے افغان پناہ گزینوں کے اور رقوم کی ٹرانزیکشن کے طریقہ کار کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ پاکستان سے واپس لوٹنے والے افغان پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے پیسوں اور اموال کی پاکستان سے افغانستان منتقلی میں بندشوں کا سامنا ہے، جبکہ ان افغان پناہ گزینوں نے پاکستان میں اپنے کئی اشروں کے قیام کے دوران دوستوں مکان، زمین، جائیداد وغیرہ بھی بنا لی تھی۔ پاکستان سے لاکھوں ایسے غیر قانونی پناہ گزینوں کو دوستوں ملک سے نکالا گیا ہے کہ جن کے پاس اسلام آباد کے بقول قانونی دستاویزات موجود نہیں تھی، جبکہ پاکستان سے نکالے جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھی علاج کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہومیوپیتھی قدرتی دواؤں کا ایک ایسا طریقہ علاج ہے جسے دنیا بھر میں 200 ملین سے زیادہ افراد روزمرہ اور دائمی امراض کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ہر مریض کا علاج اس کو ایک انفرادی کیس کے طور پر دیکھتے ہوئے اور اس کی فطرت کے مطابق کیا جاتا ہے، اور اس میں اس کے جسم، ذہن، سوچ اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بیماری کا علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ ادویات اور بنیادی نظریہ علاج ہومیوپیتھک ادویات استعمال کے لیے محفوظ ہیں، کیونکہ ان میں شاذ و نادر ہی کوئی سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ماہر معالج کی زیر نگرانی ہومیوپیتھک ادویات کو ہر عمر کے افراد کو پلایا اور کھلایا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اسے دنیا میں دوسرے بڑے طریقہ علاج کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کی مقبولیت بر صغیر، پاک و ہند اور جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ ہے، جبکہ یورپ میں لگ بھگ 30 لاکھ افراد اور لاکھوں دیگر افراد اس طریقہ علاج سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہومیوپیتھی کی بنیاد سائنس پر رکھی گئی ہے اور اس کا طریقہ کار ایک آرٹ ہے۔ ہومیوپیتھی کا ایک اور بھی اصول ہے جسے ہومیوپیتھی کا بنیادی اصول قرار دیا جاتا ہے، اور اسے کم سے کم خوراک، دا منیمم ڈوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت دوا کی کم سے کم خوراک یا ڈوز کے ذریعے جسم میں صحت یابی کے عمل کو تحریک دی جاتی ہے۔ اس میں ایک فرد کے طور پر علاج کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک بیماری کے لیبل کے طور پر جس میں آنے والے تمام افراد کو ایک ہی دوا دے دی جاتی ہو۔ ہر فرد کا جسم، اس کے جسم کے افعال، اس کے جذبات، اس کی سوچیں منفی یا مثبت دوسرے فرد سے علیحدہ ہوتی ہیں، اور اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہومیوپیتھی میں پہلے فرد کی جسمانی کیفیات اور علامات پر فوکس کیا جاتا ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو تو سب والدین ہی پیار کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں کچھ ایسی مثالیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں جہاں ماں باپ نے اپنے سگے بچوں کو صرف اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ڈاکٹرز نے بچوں کی زندگی سے جواب دے دیا تھا، لیکن ان بچوں کو ایک مسلمان شخص محمد بزیق نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان لاوارث بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر انسانیت کی انوکھی مثال قائم کی۔ محمد بزیق کا تعلق لیبیا سے ہے۔ وہ دہائیوں قبل امریکہ میں منتقل ہوا تھا، لیکن امریکہ کو انہوں نے اپنے خوابوں کے برعکس پایا۔ جہاں خوشحال خاندان ہونے چاہیے تھے وہاں ٹوٹے ہوئے خاندان تھے، اور جہاں ہنستے مسکراتے بچے ہونے چاہیے تھے وہاں آخری سانس لیتے نومولود بچے تھے۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ میں دہائیوں سے امریکہ میں ہوں اور ان بچوں کی پرورش کر رہا ہوں جنہیں مہلک بیماریوں کی وجہ سے سگے والدین چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ بہت جلد مر جائیں گے۔ جب میں ہاسپٹل جاتا تھا تو یہ بچے تنہا ہوتے تھے، وہاں انہیں پیار کرنے والا، بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان بچوں کو ایسی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہایت ہی کمزور رہتے ہیں اور اکثر اپنی پہلی سالگرہ سے قبل ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ محمد بزیق بتاتے ہیں کہ ان بچوں کے والدین میں سے ایسے افراد زیادہ ہوتے ہیں جو کم عمر والدین ہوتے ہیں، جو فی الحال گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہیں جب ڈاکٹر ان بچوں کے مرض کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ انہیں وہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ محمد بزیق نے جب ان بچوں کو تنہا اپنی بیماریوں سے لڑتے دیکھا تو انہیں اپنے گھر ساتھ لے آیا اور بچوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک باپ یا ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتا ہے۔ محمد بزیق ان بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، انہیں کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ ان بچوں کے والدین اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ان کو کوئی نام ہی دے دیں، اس لیے ان کو میں نام دیتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے کہ ان کی کوئی شناخت ہو۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ میرے گود لیے بچوں میں سے کچھ نابینا یا گونگے بہرے ہیں، انہیں میری آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن میں انہیں چھو کر احساس دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوستو، سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ محمد بزیق خود بھی کینسر کے مریض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 2016 میں پتہ چلا کہ مجھے کولون کینسر ہے۔ اس وقت مجھے ان بچوں کا اور بھی شدت سے احساس ہوا کہ یہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں اور اکیلے ہی موت سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوستو، محمد بزیق اپنی نیک دلی کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں اور کئی اداروں سے انعامات اور ڈونیشنز وصول کر چکے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں حقیقی خوشی ان بچوں کو خوش دیکھ کر ہی ملتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔